ایسا لگتا ہے کہ ہم جدید دور میں رہتے ہیں، انسان کو خلا میں بھیج چکے ہیں، مگر ابھی بھی بہت سی پہیلیاں زمین پر بوجھنا باقی ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سائنسدان ابھی تک سمندر کے 9 سے 10% حصے کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور تقریباً 90% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی باقی ہیں۔ دودھیا سمندر، جسے مریل بھی کہا جاتا ہے، یہ سمندری پانی کا علاقہ جو کہ 6000 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے اور نیلے رنگ کے مختلف رنگوں میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہلی بار 27 جولائی 1854 کو ایک بحری جہاز جو ساؤتھ ویسٹ سے انڈونیشیا کی طرف جا رہا تھا، اس پر موجود لوگوں نے ایک پراسرار بات نوٹ کی، وہ یہ کہ سمندر کی سطح انتہائی چمکدار اور دودھیا رنگ کی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے بعد یہ چمکتا ہوا سمندر کئی بار نارتھ ویسٹ انڈین اوشن اور انڈونیشیا کے قریب دیکھا گیا۔ 1915 سے 1993 کے درمیان 235 مناظر کو دستاویزی شکل دی گئی، اور اس طرح کے واقعات رات میں اتنا چمکتے ہیں کہ زمین کے گرد چکر لگانے والے مصنوعی سیاروں سے بھی ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میرینز اور دیگر سمندری جہازوں نے اس بات کی اطلاع دی کہ سمندر ایک نظر آنے والی چمک خارج کرتا ہے جو کہ رات کے وقت میلوں تک پھیلی ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ امکان بایولومینیسنس کے ذریعے ہوتا ہے، جو کہ زندہ حیاتیات کے ذریعے روشنی کی پیداوار اور اخراج ہے۔ بایولومینیسنس بڑے پیمانے پر میرین ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس اور جانوروں اور کچھ فنجائے، بیکٹیریا اور مائکرو آرگنزمز اور زمین پر موجود بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور جیسے فائر فلائز میں پایا جاتا ہے۔ 1985 میں بحیرہ عرب میں ایک تحقیقی جہاز نے دودھیا سمندروں کے نمونے حاصل کیے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ ایک بیکٹیریا وبریو ہاروی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈائنوفلیجلیٹ بیکٹیریا ہے جو کہ پریشان ہونے پر چمکتا ہے اور دنیا کے بیشتر سمندروں میں پایا جاتا ہے۔ US ڈیفنس میٹرولوجیکل سیٹلائٹ پروگرام نے دودھیا علاقہ تقریباً 15400 کلومیٹر چمکدار میدان تقریباً 3 راتوں تک چمکتا ہوا دیکھا۔ دی بلوپ 1997 میں US نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک انتہائی کم فریکوینسی کی پانی کے اندر ہائی ایمپلیٹیوڈ کی آواز تھی، لیکن اس کی وضاحت نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن سے لے لی گئی تھی، جو کہ غیر ٹیکٹونک کرائیوسوم کے ذریعے پیدا ہونے والی آوازوں سے مطابقت رکھتی تھی، جو کہ برفانی حرکات جیسے کہ برف کے پگھلنے یا پھر برف کے ذریعے سمندری تہہ سے نکلتی ہے۔ اس آواز کا پتہ ایکویٹوریل پیسیفک اوشن آٹونومس ہائیڈروفون ایرے کے ذریعے پایا گیا۔ ہائیڈروفونز کا یہ ایک نظام ہے جو کہ بنیادی طور پر زیر سمندر زلزلے، برف کے شور اور سمندری ممالیہ کی آبادی اور نقل مکانی کی نگرانی کرتا ہے، جو کہ اصل میں سوویت آبدوزوں کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ برمودا ٹرائینگل، جسے شیطانی ٹرائینگل بھی کہا جاتا ہے، شمالی امریکہ سے دور شمالی بحیرہ اوقیانوس کا وہ علاقہ جس میں 50 سے زیادہ بحری جہاز اور تقریباً 20 ہوائی جہاز پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پر عالمی سطح پر اس کی حدود میں اتفاق نہیں ملتا۔ اس علاقے میں غیر واضح واقعات کی اطلاعات 19ویں صدی کے وسط سے ملتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ریسکیو مشن پرواز کرتے وقت پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ ان گمشدگیوں کے لیے سپر نیچرل وجوہات کے نظریات بہت زیادہ ہیں، جس کے نتیجے میں اہم بحری تباہی ہوئی۔ ایک اور مقبول نظریہ یہ ہے کہ جہازوں کو بہت بڑی بڑی لہروں نے گرا دیا تھا، جن کی تقریباً اونچائی 100 فٹ تک ہو سکتی ہے اور نظریاتی طور پر جہاز اور جہاز کے شواہد کو تباہ کر سکیں۔ برمودا ٹرائینگل بحیرہ اوقیانوس کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پر متعدد سمتوں سے آنے والے طوفان آپس میں مل سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی لہروں کے آنے کا زیادہ امکان ہے۔ کچھ گمشدگیوں کی وضاحت نے میتھین ہائیڈریٹس، جو کہ قدرتی گیس کی ایک شکل ہے، کو ایک بڑے ایریا میں موجود ہونے کا پتہ دیا۔ آسٹریلیا میں تجربہ گاہوں کے تجربات سے اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ بلبلے پانی کی ڈینسٹی کو کم کر کے بہت بڑے پیمانے پر ایک جہاز کو ڈبو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قیاس آرائی ہے کہ متواتر میتھین کے پھٹنے سے، جسے کبھی کبھی مٹی کے آتش فشاں کہا جاتا ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جو کہ بحری جہازوں کے لیے انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو جہاز کے ارد گرد بننے والا ایسا علاقہ بہت تیزی سے اور بغیر وارننگ کے جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے دنیا بھر میں زیر سمندر ہائیڈریٹس کی وضاحت کرتی ہے، تاہم USGS کے مطابق تقریباً 15000 سالوں سے برمودا ٹرائینگل میں ہائیڈریٹس کی کوئی بڑی ریلیز نہیں ہوئی ہے۔ ماریانا ٹرینچ، ماریانا ٹرینچ سمندر کا سب سے گہرا علاقہ ہے جو کہ مغربی بحر الکاہل میں ماریانا جزائر سے مشرق کی طرف تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ زمین پر سب سے گہرا سمندری علاقہ ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 2550 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 69 کلومیٹر ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں ماؤنٹ ایورسٹ کو رکھا جائے تو تقریباً 2 کلومیٹر سے زیادہ پانی کے اندر ہوگا۔ سمندر کی اس گہرائی میں تقریباً پریشر 15750 PSI ہوتا ہے، جو کہ سطح سمندر پر موجود سٹینڈرڈ پریشر سے تقریباً 1071 گنا زیادہ ہے، اور اس دباؤ پر پانی کی کثافت 4.96% ہوتی ہے، اور یہاں ٹمپریچر تقریباً 1 سے 4 سینٹی گریڈ یا پھر 34 سے 39 فارنہائٹ پر ہوتا ہے۔ ماریانا ٹرینچ کا نام قریبی ماریانا جزائر کے نام پر رکھا گیا ہے، اور ان جزائر کا نام اسپینش کوئین ماریانا آف آسٹریا کے اعزاز میں لاس ماریانا رکھا گیا۔